تو یہ بھائی اتنے ہی وحشی لوگ ہیں. ابھی جو یہ ایبسنس فائل کھل گئی ہیں اس کے اندر بچوں کے ساتھ کیا کرتے رہے. ظاہری بات ہے ایران نے جب ریٹیلیگیٹ کیا تو جہاں پہ جتنی بیسز امریکن تھی نا وہاں پہ میزائل اور ڈرونز کہ جو آ جاتے تھے اور ڈانس گانا کرتے تھے اور پردہ اتار دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بس اب شرابیں پیئیں گے فلاں کریں گے. تو اس طرح کے عیاش لوگ تو کہیں پہ بھی عوام ویڈیوز بنا رہی ہے, عوام باقاعدہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے. کہیں آپ کو لگا گالیاں دے رہے ہوں ایران عوام خود یہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. ایران کے اندر بھی مشہور ہے کہ یا فرشتہ ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے, وہاں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. پاکستان جو ہے نا وہ بیچ کی چیزوں کو مکمل, یعنی کبھی یہ انسان ہو جاتا ہے بہترین اور کبھی ایک دم شیطان ہو جاتا ہے. ایسے ہی پیٹرول بھی تھا, ایسے ہی گیس بھی ہے, ہر چیز اللہ نے جیسے گیس اور ہر چیز. اور اس کا ایک جٹ کا جو ہے وہ ہم پاکستان میں محسوس کر, ایک رات کے اندر 55 روپے لیٹر جو ہے وہ پیٹرول بڑھا دی ہے. بم گرا ہم پہ بھی, پیٹرول بم گرایا ہمارے اوپر بھی. یہ الگ بات ہے مقابلے میں نہ بھی آئے تب بھی ہے, آگے جا کے اسی طرح کاٹیں گے جیسے کسی گھاس پھوس کو کاٹتے ہیں. سوشل میڈیا ان کے اسرائیلی فوجیوں کی ویڈیو سے بھری پڑی کیا کوئی کرتی ہے, کھیلتے ہوئے بچوں کو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور سر پہ مارتے نہیں, تو پاؤں مارو میں سینے مارتا ہوں, فنا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آور گول پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا 9واں روز ہے. دونوں طرف سے طرفین پہ حملے جاری ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کے آغاز میں ہی چونکہ یہ جنگ مسلط کی گئی ایران کے اوپر اور امریکہ اور اسرائیل نے پہلا حملہ کیا ایران کے اوپر مذاکرات کے بالکل وسط میں, جیسا کہ پچھلے سال جون کے اندر بھی اسی طرح ہو چکا تھا. ابھی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر موجود تھے ایرانی مذاکرات کار, لیکن نتیجہ وہی نکلا جس کی سب کو ہی تقریباً خدشات موجود تھے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. حملے کے نتیجے میں پہلے ہی حملے کے اندر ایران کی جو ٹاپ ملٹری اور سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ جو ہے نا وہ شہید ہو گئی. آج جنگ کا 9واں روز ہے. ایران نے اس حملے کے بعد جو ہے نا وہ ریٹیلیگیشن کا مظاہرہ کیا اور خطے کے اندر جہاں جہاں پہ بھی امریکی ایسٹس اور امریکہ کے تنصیبات اور امریکہ کے دفاعی اور فضائی اڈے موجود تھے, ایران نے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی تل ابیب, حیفا, بیت شمیس, ایلات, اسرائیل کے مختلف شہروں کے اوپر بھی ایران کے حملے جاری ہیں. مقابلے میں امریکہ اور اسرائیل بھی ایران کے مختلف شہروں کے اوپر اور مختلف تنصیبات کے اوپر دھماکے کر رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جنگ کے پہلے روز ہی ایران کے اندر ایک پرائمری اسکول کے اوپر بھی حملہ ہوا جس میں تقریباً 170 کے قریب طالبات جو ہیں وہ شہید ہو گئے. یہ ایک سینیریو ہے, یہ ایک خبر نامہ ہے جو آپ کے سامنے پڑا. ابھی آپ نے دیکھا وائٹ ہاؤس کے اندر پادری آتے ہیں اور ٹرمپ صاحب کو جو ہے نا وہ اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں, یا جس طرح سے رپورٹس جو ہے نا وہ آ رہی ہیں کہ امریکی فوجیوں کو یہ کہہ کر اس جنگ میں بھیجا گیا کہ یہ آرمگیڈون کی جنگ ہے اور عیسیٰ کا ظہور جو ہے یا عیسیٰ کا مسیح کا واپس آنا جو ہے وہ اس سے مشروط ہے. ایران کے اندر جو یہ مذہبی لیڈرشپ ہے اور یہ جو مذہبی حکومت ہے اس کو ختم کیا جا سکے. مقابلے میں جو انقلاب کی حکومت ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایک ایسی حکومت تصور کرتی ہے کہ جس نے اب مستقبل میں یہی جو پرچم ہے اس کو مہدی کے ہاتھ میں دینا ہے. یعنی مہدویت کی حکومت کا ایک ابتدائی نظام ہے جس نے مستقبل میں مہدویت کے عالمی نظام کے اندر ضم ہو جانا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مذہبی عنصر بھی اس جنگ کے اندر موجود ہے. اس سارے سینیریو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام آغائی نکی ہاشمی صاحب. پہلے بھی ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں, ان کے بہت مشکور ہیں کہ وہ ٹائم دیتے ہیں. آغا سے آج کی اس صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہی جو میں نے تعارف کروایا اسی تعارف کے اندر ہی سارے سوالات چھپے ہوئے ہیں, تو گزارش کریں گے کہ آج کی اس نشست. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے ایک بار پھر موقع دیا آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. پچھلی دفعہ جب ہم آپ سے مخاطب یا ہم آپس میں بات کر رہے تھے, پچھلا ہمارا پروگرام تھا, تو بہت تبدیل تھے حالات. آج جو ہیں وہ بہت تبدیل ہیں, اس کی نسبت بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں. اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ کہ رہبر معظم ہمارے درمیان نہیں رہا. بڑا ایک امید تھی, ایک مشعل راہ تھے, ہدایت کے چراغ تھے, نظر آ رہا تھا بھائی کیا کرنا چاہیے, خود آرڈر دیں گے ہم وہی کریں گے. یعنی بہرحال ایک بہت بڑے بحران سے جو ہے نا وہ عالم اسلام گزر رہا ہے اور شاید کافی عرصے سکتے کی حالت میں رہیں گے ہم. لیکن خدا کا شکر ہے کسی حد تک اگر ہمارے زخموں پر مرہم تو ہم کہہ سکتے ہیں جو اقدامات شروع ہوئے اس کے بعد ان کی حد تک سنبھال لیا. جو ہم کی بات ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے جنگ ہوتی کیوں ہے, کیا مسئلہ کیا ہے, یہاں پر کیا ہو رہا ہے ایسا,
اور یہ جو آپ نے کہا کہ عیسائی دنیا جو باقاعدہ آ کے ٹرمپ کو جو ہے وہ نوید دے رہی ہو یا ان کو امید دلا رہی ہو کہ لڑتے رہو، بس بہت قریب ہے حضرت عیسیٰ کا. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ فوجیوں کو زیادہ تر یہ کہہ کے بھیجا جاتا ہے کہ تم لوگ جو ہے نا وہ سپاہی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. جیسے ہی یہودی مضبوط ہو جائے گا، اسرائیل مکمل ہو جائے گا، گریٹر اسرائیل جس کو آپ کہہ رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ان چیزوں پر. یعنی باقاعدہ مذہب کا استعمال، حضرت عیسیٰ کا استعمال، تورات اور بائبل کی غلط آیات کو بیان کرنے کا ایک رجحان. اور اس کے بعد پھر یہ جو پادری اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا کہ ٹرمپ جیسے آدمی کی جو یعنی اگر یہ نہ بھی کھلتی جو فائلز کھلی ہیں ایپسٹلس کی، اگر نہ بھی کھلتی تب بھی کیا اس کا ماضی ہے، کیا اس کا مستقبل ہے. ایسے انسان کی تائید کرنا مذہبی لوگوں کے یعنی توہین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، عیسائیت کی بھی. بر میں یہ کہوں کہ اگر ہم اس کو مذہبی جنگ بنانا چاہیں، وہ تو بناتے ہیں جب چاہتے ہیں مذہبی جنگ بنانا. ہم اس کو مذہبی جنگ بناتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ ایسا کون سا موضوع ہے جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کر رہا ہے، لبنان اتنی بڑی قربانیاں پیش کر رہا ہے، یمن اتنی عظیم قربانیاں پیش کر رہا ہے، اور ہمارے ہاتھوں سے شام جیسا ملک نکل گیا ہے. لیکن ہم جو ہے نا وہ پھر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلسل ایک کوشش جاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں، پہلے یعنی مذہبی بنیادوں پر ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل کا سہارا لے رہے ہیں تو کیا ہمیں بنتا ہی نہیں بنتا کہ ہم قرآن کا سہارا لیں؟ پہلی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سارا سیاسی مسئلہ ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ کہاں قرآن کی آیات اور کہاں پرانے واقعات اور کہاں تورات اور انجیل. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب تو بڑا کلیئر ہے نا، یہ تو مذہب کا نمائندہ بنا کے سمجھ رہے ہیں اس کو، نتنیاہو کو بھی اور ٹرمپ کو بھی. لگتا ہے یہ عیسائیوں کی لیڈرشپ ہے، وہ یہودیوں کی لیڈرشپ ہے. یعنی یہ تو اس طرح سے بیان کر کے اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا اخلاق، ان کا کردار بتاتا ہے. فرض کریں اگر ہم کہیں کہ ہم جو ہیں وہ انشاءاللہ قرآنی نمائندے ہیں، ہماری شخصیات جو ہیں وہ اسلام و قرآن کے نمائندے ہیں، تو ان کے جھلکتا ہے، ان کے وجود سے جھلکتا ہے. کیوں نہیں ان پر کوئی کالا سیاہ دبا ہے؟ کیوں نہیں ان پر کوئی الزام لگا پائے؟ کیوں نہیں تم ان کی اخلاقیات کے موضوع پر بات کر پائے؟ تم ان کی مالی بحران یعنی جو مالی اخلاقیات ہے اس پر تمہارے آج تک کوئی بات نہیں ہے، جو سے ان کے اور کردار کی بات کریں. تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے اس بات کا کہ ہم کہیں کہ بھائی ہماری شخصیت مذہبی ہے، روحانی ہے، فلانی. لیکن جب ہم قرآن کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ تم کہتے ہو یہ بائسڈ ہو گئے، پھر کہتے ہو یہ تو مذہبی ہوتے جا رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور ادھر وہ جو ہے وہ باقاعدہ استعمال کرتے رہے. یہ لگتا ہے ان کو تو حق حاصل ہے، ہم کچھ کریں تو ہم جیسے غلط کر رہے ہیں کچھ. تو یہ ایک مقدمہ ہے، اس لیے بیان کرنا ضروری تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ابھی جب قرآن کی آیات آپ پیش کر کے موجودہ زمانے کو اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی غلط کر رہے ہیں. قرآن ایک ماضی میں اترنے والی کتاب تھی جس کا کوئی تعلق مستقبل سے یا حال سے نہیں ہے. جو سب سے بڑی جو قرآن کے بارے میں غلط فہمی ہے وہ اس طرح کی. قرآن کتاب ہدایت ہے، ہر زمانے میں اسی نے ہماری راستہ کھولنا ہے. تو ابھی انشاءاللہ مثلا قرآن نے اگر یہ کہا یا نہ بھی کہا ہوتا تو ہم یہ پوچھتے کہ دنیا کس نے بنائی ہے، زمین اور آسمان کس نے بنایا، یہ زمین آسمان کے اندر موجود چیزیں کس نے بنائی ہیں. تو لا محالہ سبھی کا کہنا یہی ہے، چاہے وہ لوگ جو بگ بینگ کا بھی نظریہ رکھتے ہوں، یا وہ لوگ جو کہتے ہوں کہ تدریجاً انسان جو یہاں تک پہنچا، فرض کرے جانوروں سے بنتا ہوں، وہ جتنے بھی لوگوں جو قائل کسی بھی چیز کے ہوں، آخر میں نتیجہ یہ نکالیں گے کہ بھائی یہ خدا نے بنایا. چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، یا کسی دن کو نہیں مانتا ہو، لیکن اس کو پتہ ہے اس بات میں لاشعور کے اندر کہ اتنا سسٹمیٹک جو ہے نا یہ بن ہی نہیں سکتا تھا کہ جب تک بنانے والا جو ہے نا بہت ہی مدبر نہ ہو. ورنہ بغیر ستونوں کے، قرآن کی آیت کہتی ہے نا بغیر ستونوں کے زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو کھڑا ہوا آسمان ہے، تم یہ ہے ستونوں پر لیکن تمہیں نظر نہیں آتے وہ ستون جو ہیں. تو اللہ نے یہ پورا سسٹمیٹک رکھا ہوا ہے کہ دوسرے ٹکراتے بھی نہیں ہیں، خود بھی فاصلہ انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے، اور یہ گھوم بھی رہے ہوں. ایک بار یہ کہ ہر چیز اسٹک ہے، ہل نہ رہے ہو، پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہر چیز گردش میں بھی ہے، وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے، اس کے گرد گھوم رہا ہے، اس کے گرد گھوم رہا ہے، ہم سب اس کے گرد گھوم رہا ہے. عجیب بات ہے. تو یہ سارا سسٹمیٹک جو ہے نا وہ اللہ نے بنایا تھا. کہ کس کے لیے بنایا؟ یہودیوں کے لیے بنایا تھا کہ وہ اس سے استفادہ کریں. عیسائیوں کے لیے بنایا تھا وہ استفادہ کریں. ٹرمپ اور لفظ یہودی اور عیسائی، چلے میں احتیاط کرتا ہوں، میں آتا ہوں ٹرمپ اور نتنیاہو کے اوپر. چاہے یہ ساری دنیا جو بنائی تھی ان کے لیے کہ جیسے چاہیں جہاں چاہیں بم گرا دیں، جیسے چاہیں ہائیڈروجن کے بم بنا دیں، جب چاہیں اٹامک بم بنا دیں، جب چاہیں لوگوں کے پانی کے اوپر. یہ تو پانی کا پلانٹ تھا نا جو کشم جزیرے کے اندر، وہاں کے لوگ پانی پیا کرتے، 30 سے زیادہ دیہات تھے. یعنی آپ نے اس سسٹم کے اوپر، یہ انسانیت خدمت ہے. اور یہ اگر انسانیت خدمت ہے تو یہ بچیوں کے اوپر آپ نے 160 بچی کی جگہ پہ شہید کر دیں. یہ جو بچیوں کی شہادت ہے یہ ہے جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو دینی نمائندہ کہتے ہو اور اس کے بعد دنیا کے اوپر اپنے دعویٰ کرتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سب اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ نے رسول اللہ کے لیے بنایا ہے. اللہ نے بنایا تو علی کے لیے بنایا ہے، اپنی مقدس شخصیات کے لیے بنایا ہے. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنایا. یہ وہ انبیاء ہیں کہ جو ہمارے انبیاء ہیں. تم نے تو ان کی قدر ہی نہیں کی.
تم نے تو نہ عیسیٰ والوں نے عیسائی کی محبت ہمیں نظر آتی ہے، نہ یہودیوں میں حضرت موسیٰ کی محبت نظر آتی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب وہ آخری وقتوں میں تم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اتنا تیار کیا میں نے، منو سلوہ اتارا ہے تمہارے لیے، بہت داخل ہو جاتے ہیں اس مقدس سرزمین پر، تم کہتے جاؤ تمہارا خدا، تم اور تمہارا خدا، اور جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم وہاں پر موسیٰ کی نافرمانی کرتے ہو۔ پھر موسیٰ کہتے ہیں بھائی ذلت اور مسکنہ تم پر لکھ دی گئی ہے، تو اب تم منفور قوم ہو۔ منفور قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے کہتی ہے موسیٰ کے ماننے والوں، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے مذہب کی طرف دعوت نہیں دی، تم نے عیسائی مذہب بنا لیا۔ سارے آسمانی کتابیں اور آسمانی شخصیات کہتی رہی کہ رسول محمد آخری نبی، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تم لوگ اٹک گئے اپنے نبیوں پر، سمجھ رہے ہو، لیکن تم اپنے نبیوں کو نہیں مانتے۔ نبیوں کو مانتے تو رسول اللہ کو مانتے۔ بہرحال اگر یہ خلقت کائنات اپنے انشاءاللہ پاکیزہ بندوں کے لیے ہوئی ہے، تو جنگ یہ ہے، پاکیزہ بندے جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس کو، اچھا پاکیزہ بندوں کو کیوں ملنے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے بادشاہت کرنی ہے، رسول اللہ کو مل جائے کہ رسول اللہ بادشاہ بن جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدمت انسان ہے، خدمت یہ جو انسان ہے یہ صحیح استعمال کرے اس زمین کا، اس آسمان کا، ان درختوں کا، اس کے اندر موجود فضاؤں کا، یعنی یہ آکسیجن کا، یہ پانی کا، یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کے صحیح استعمال کا جو حق ہے یا سمجھنے کی بات ہے کہ وہ بھی ٹیکنیک و طریقہ کار بھی جو ہے نا وہ انہی آسمانی نمائندوں کے پاس ہے، انہی آسمانی کتابوں میں۔ یہ ہے ہماری جنگ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر موجود معدنیات، یہ فضا میں موجود فلاں، یہ ہر چیز جو ہے نا یہ اللہ نے مسخر کی انسان کے لیے، تاکہ انسان کو اس کا فائدہ ہو، نہ کہ خاص انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے باقی انسانیت قتل عام کریں، استحصال کریں۔ آپ نے چھین لی ہر چیز لوگوں کی۔ آج لوگوں کی غربت کی حالت دیکھیں آپ، آج لوگ یعنی 24 گھنٹے بھی کماتے تب بھی گھر نہیں چل رہا۔ اب یہ کب صحیح ہونا ہے؟ جب کوئی عادلانہ نظام انشاءاللہ وجود میں آئے گا۔ عادلانہ نظام کون وجود میں آئے گا؟ اللہ کے نمائندے وجود میں لائیں گے، جن کو پتہ ہے یہ خلقت انسان ہوئی کیوں ہے، خلقت کائنات ہوئی کیوں ہے، انہوں نے اس کو سسٹم کو بہتر کرنا ہے۔ اب جب وہ کہتے ہیں کہ اس استعمار کو، جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی حرکتیں مت کرو، تو یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جنگ کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ انبیاء بھی لڑتے رہے۔ ہم نے کہا کہ قرآن کے اندر بھرا پڑا اس بات پر کہ سارے انبیاء کے، ہم نے جتنے بھی بڑی بڑی طاقتیں دی ہیں، انہوں نے کیا کر رکھا تھا؟ انسان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے خاص لوگ استفادہ کرتے تھے۔ بقیہ آپ دیکھ لیں جہاں جہاں پر انبیاء نے تحریک اٹھائی ہے، یہ باقی وہ بھی لگا ہے، الزام بھی لگا ہے انبیاء کے اوپر کہ آپ کے ساتھ تو پابہ رہنا ہوتے ہیں وہ لوگ جو ننگے پیر ہیں، وہ لوگ جن کا ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہے، وہ جو ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں کھاتے، وہ جن کے ڈھنگے گھر بھی نہیں ہیں۔ یہ جو بات ہے نا امپورٹنٹ کہ آپ کے اوپر یہ جو سارے الزامات انبیاء پہ لگتے رہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء انہی غریب لوگوں کو، انہی مسکین لوگوں کو، مستضعفین کو، ان لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو دنیا بنی ہے یہ سب کے لیے برابر کی تقسیم ہونی چاہیے، یہ کم سے کم عاقلانہ تقسیم ہونی چاہیے، منصفانہ نہیں تو عادلانہ تقسیم، چلے مشکل ہے تو منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے بات کہی تو بڑے لوگوں کو برا لگ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ دولت تو ہمارے لیے ہے، یا یہ ہر چیز نعمتیں ہمارے لیے ہیں، کسی کو حق نہیں ہے اس کے اندر تصرف کا۔ یہ وہ جنگ ہے جو انبیاء کی اپنے زمانے کے لوگوں سے ہو گئی۔ آپ کے سامنے ابراہیم نمرود سے لڑ گئے، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لڑ گئے، بقیہ سارے انبیاء اپنے زمانے کی بڑی طاقت سے لڑ گئے۔ اب جو رسول اللہ تک بات پہنچی، رسول اللہ کو یہ پتہ چلا کہ وراثت کے اندر یہ سبھی مل گئے۔ اپنے زمانے میں موسیٰ خالی ایک خدا سے لڑ رہے تھے، اپنے زمانے میں نمرود سے لڑ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ پتہ چلا اب رسول اللہ تک بات پہنچی تو سارے کے سارے ان کے فالوورز جو ہیں وہ بھی ہمارے مقابلے میں آ گئے۔ یعنی صرف بت پرست نہیں آئے، صرف ہمیں مکے کے بت پرستوں سے نہیں مقابلہ ہو رہا، یہاں کے ملاء سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، یہاں کے طاقتوروں اور زمیندار اور جو بھی آپ ان کو کہیں کہ سرمایہ دار، ان سے نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ جو انبیاء کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہم انبیاء کو مانتے ہیں اور ان کی تاریخ بھی پرانی تھی، ان کے پاس تجربے بھی بہت تھے، وہ سب بھی مقابلے میں آ گئے۔ اب رسول اللہ کا کام اور بھی سخت ہو گیا، یعنی یہاں ایک قوم نہیں ہے بلکہ پوری دنیا جو ہے نا وہ ہمارے مقابلے میں آ رہی ہے، اس میں عیسائیت شامل ہے، یہودیت شامل ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے یا اہل کتاب یا اہل کتاب یا اہل کتاب۔ یہ اہل کتاب کون ہیں جن کے بارے میں اتنی ساری آیات اتر گئی ہیں؟ کیا اہل کتاب تم مجھے اس طرح پہچانتے ہو جس تم اپنے بچوں کو پہچانتے ہو؟ یہ نا کتنا بڑا جملہ ہے یہ کہ تم لوگ انتظار کر رہے تھے میرا، تم یہاں پہ بت پرستوں سے کہا کرتے تھے آئے گا نا ہمارا آخری نبی پھر ہم بدلہ لیں گے، یہ جملے کہا کرتے تھے۔ اب میں جب آ گیا ہوں تمہارے درمیان تو تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نہ صرف مجھے نہیں مانتے بلکہ جو مجھے مان جاتے تم اس کو بھی بہکا دیتے ہو، اس کے بھی خلاف، یعنی اس کو بھی میرے خلاف کر دیتے ہو۔ یہ روش ہے۔ پیغمبر نے اصل میں ان کے انٹرسٹ کو چیلنج کر دیا۔ اب ان کو خطرہ یہ ہو گیا کہ انہیں تو ہر بات پتہ ہے، انہیں ہم نے نہیں بتایا لیکن ان کو پتہ ہے ابراہیم کے زمانے ہم نے ابراہیم کے ساتھ کیا کیا، ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہم نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، ان کو پتہ چل گیا ہم نے عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا۔ آپ کو تو سب اللہ کے، یعنی اسی لیے جبرائیل کے دشمن ہے یہ۔ آپ دیکھیں قرآن میں جبرائیل کی دشمنی کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھائی جبرائیل ان کو خبر لا کے دیتا ہے تلاش کرو، درگاہ باہر کھڑے ہو جاؤ، ایک باقاعدہ کیمرے لگاؤ تو جہاں جبرائیل میں گولی مار دو۔ یہ انداز تھا ان کا کہ قرآن نے کہا کہ تم جبرائیل کے مخالف کیوں ہو رہے ہو، اور ادھر مسلمانوں سے کہا کہ بھائی جبرائیل پر بھی ایمان لاؤ، خالی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر نہیں، جبرائیل پر بھی، ملائکہ پر بھی ایمان، ملائکہ پر ایمان لانا پڑے گا وہ۔ اب یہ جو صورت حال ہے میرا خیال ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ جو حق اور باطل ہے وہ کیا مراد ہے اس کی،
کہ وہ جو دنیا کو تفرق کرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز ان کے لیے، اور یہاں پر انبیاء اور ان کے ماننے والے فالوورز کی کوشش یہ ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے. تسخیر اس معنی میں نہیں ہے، تسخیر اس معنی میں دیکھیں فائدہ اٹھانا. اگر چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا کے عام انسانوں کو، اس کا ہر آدمی کو، ہر عام انسان کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. یہ سر انٹرسٹ کی جنگ جو آسانی سے کہی جاتی ہے، آسان جملہ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، کہ ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کو اللہ کی طرف سے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب یہاں پر اگر پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ میں بنیادی بنانے میں کامیاب ہوں. اگلا سوال کرے تو پھر آگے بولتے ہیں بات. تو ابھی 28 فروری کو یہ جنگ جو ہے نا وہ ظاہراً جنگ کا دوسرا فیز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 40 سے 45 سال جتنا بھی عرصہ ہو گیا انقلاب اسلامی ایران جو ہے اس کو ایک مملکت کے اندر آئے ہوئے اور ایک مملکت کا جو انتظام و انصرام ہے وہ سنبھالے ہوئے، تو مخاصمت اور دشمنی تو وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپریشنز جو ہوتے ہیں امریکہ کرتا ہے، اور طبس کے صحرا کے اندر جو ہے نا وہ ان کے ہیلی کاپٹرز جو ہے وہ کریش ہوتے ہیں، یا اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک جنگ مسلط کر دی جاتی ہے ایران کے اوپر. پورے ویسٹ جو ہے نا اس کے سپورٹ کے ساتھ ہمسایہ ملک جو ہے نا وہ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے. 8 سال تک یہ جنگ چلتی ہے. پھر اس کے بعد مختلف مواقع پہ اب وہ ظاہری جنگ جو ہے اس کا نقشہ تبدیل ہوتا ہے، اور وہ پابندیوں کی، شدید پابندیوں کی صورت میں آتا ہے، یہاں تک کہ جو بچوں کو جان بچانے والی دوائیاں ہیں وہ بھی ان پابندیوں کی زد میں آتی ہیں، اور وہ دوائیاں بھی ایران کے اندر وارد نہیں ہونے دیتی، اور پھر اس طرح سے اس کی معیشت کو، اس کے دفاع کو پورا مفلوج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جتنی بھی وہ پہلے کی ہوئی تھی، کہیں گے وہ فصل کاشت کرتے کرتے اب انہوں نے سمجھا کہ جو ہے نا وہ اب یہ فصل اٹھانے کا وقت ہے اور نتیجہ لینے کا وقت ہے. اب اس کو جو ہے نا وہ رجیم کو، یہ جو پوری حکومت ہے اور اس کا پورا جو سسٹم ہے، یہ کلن آپ کہیں اگر کہ وہ پورا انقلاب کا جو سسٹم ہے 47 سال پہلے اسٹیبلش ہوا، اس کو جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ ہم لگا دیں اور اس کی جگہ پہ ہم ایک نیا سسٹم لے کے آ جائے. یہ پورا سنیریو ہے ہمارے سامنے. کیا امریکہ اور اسرائیل یہ سوچ کے واقعاً یہی سوچ کے آئے تھے، اور وہ آیا اس میں کامیاب ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے؟ اس وقت جو وہ سوچ رہے تھے اور بدلے میں جو ایرانی قوم کا ریسپانس آیا، خاص کر جو رہبر معظم کی، رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت کے بعد خود جو ریسپانس ہے، جو پہلے سے جو مشکلات تھیں بھی اگر آپس میں، تو اس کو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی حد تک لوگ جو ہے نا وہ ایک جان ہو کے اس کے مقابلے میں آ گئے. کیا سنیریو نظر آتا ہے، کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ان کو جو طاقت کا توازن مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے طاقت کا توازن ہے وہ تو برابر نہیں ہے نا، وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہم اگر 1% پر کھڑے ہیں وہ 100% پر ہے. اب 100% والا 1% مقابلہ ویسے ہی نہیں ہے. ان کی جو اپنے طور پر پریڈکشنز تھیں وہ ٹھیک تھی، وہ سوچ رہے تھے بس چند دنوں کی بات ہے، بلکہ وہ تو شاید چند گھنٹوں کی بات ہے. یہاں قیادتوں کو ماریں گے، وہاں ساری تنصیبات اڑا دیں گے، مزاج مفلوج ہو جائے گا، اٹامک نیوم مفلوج ہو جائے گا، اور یہ سارے ختم ہو جائیں گے. جب انہیں لیڈرشپ رہے گی، نہ ان کا اسلحہ رہے گا، ڈپوز ختم ہو جائیں گے، جہازوں کو ہم اڑا دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا. اور سب کی معلومات بھی بڑی ایکوریسی ہے ان کی معلومات اور انفارمیشن میں. وہ اس لیے کہ ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ یہ کہ انہوں نے بہت ہی کوئی ہماری خفیہ چیز، جو خفیہ ہم چھپانا چاہتے ہیں آج تک وہ نہیں نکال پائے. انہوں نے پتا کہ ہمارا جو شہر، زمین زیر زمین شہر ہے میزائلز کا، وہ کہاں ہے، یعنی جس کو ہم چھپانا چاہتے ہیں وہ نہیں نکال سکتے. ہاں 2 سال تک اس کو ہم نے اتنی چھوٹی سی پٹی کے اندر 2 سال تک ہم نے وہ قیدی چھپایا، اب نہیں نکال سکے آج تک. ابھی تک کے پاس کچھ لوگ موجود ہیں جن کے پاس ان کو نہیں پتا چل رہا کہاں پر ہے. ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پر ہے. نہیں ہے نا، غزہ کا اندر چھوٹا سا کہ اگر کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے چھپا نہیں رہے، نہیں کہ تمہاری جو ہے نا وہ بڑی انفارمیشن وہاں پہنچ جاتی ہے بہرحال. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں تم ترقی یافتہ ہو. تو یہ مادی اعتبار سے تم جتنے بھی اوپر ہے، تم نے صحیح کہ تمہارے مقابلے میں کوئی بھی طاقت مادیت کے اعتبار سے اتنی اوپر نہیں آ سکتی ہے. یہ تمہارے تجربے صحیح تھے، اندازہ صحیح تھا. پھر جو تم گزشتہ قوموں کے ساتھ کرتے رہے ہو، بس آخری مسئلہ وینزویلا والا تھا کہ وہ جو بالکل جنگ کی حالت میں ہے، وہ اتنا غفلت میں کیوں تھا کہ اس کو اٹھا کے لے گیا وہ. ٹھیک ہے، وہاں سے تمہاری اور جرات بڑھ گئی. لیکن اس سے پہلے تم نے لیبیا میں جو کچھ کیا، صدام کے ساتھ جو کچھ کیا، سوڈان میں جو کچھ کیا، افغانستان میں جو کچھ کیا، عراق میں جو کچھ کیا، تو تمہاری جراتیں بہت بڑی ہوئی تھیں. یہ تمہیں نام لیتا زیادہ مسلمان ملکوں کے، لیکن صومال میں اس سے پہلے جو کچھ کیا، پاناما میں جو کچھ کیا، ویتنام میں جو کچھ کیا، بولیوی میں جو کچھ کیا، اس سے پہلے خود یہ جو ہمارا بوسنیا ہرزیگووینا، تو چلو ایک یورپ کی حرکتیں تھیں نا. امریکہ نے جو کچھ کیا اس میں آپ دیکھیں، یہ جو ہمارے ملک لاطینی امریکہ کے، یعنی برازیل کے ساتھ جو کچھ ہوا، اسپین کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیوبا کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیوبا تو ایک بہت بڑی مثال ہے. تو یہ یعنی اپنی طاقت اور گھمنڈ جو عرصہ 100 سال گزارے، اس میں سوچ رہے تھے کہ بس
یعنی ہمارے آگے تو سوال ہی پیدا نہیں قیام کر سکتا ہے. کوئی ہمارے سامنے سر اٹھا کے جی سکتا ہے, کوئی ہمارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے, کوئی اپنے استعمال کی اسلحے کے استعمال کی ہم کو دھمکی بھی دے سکتا ہے, یا کوئی ہماری مرضی کے بغیر جو ہے وہ اپنی زمین کی طاقت کو, چاہے وہ معدنی صلاحیتیں ہوں ہماری, جو ہماری زمین کی نیچی چیزیں ہیں, یا وہ کوئی بھی چیز ہو, یہ سمجھتے تھے کہ یار کسی میں کوئی, یعنی ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جان کس میں. اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں تو مسلمان حکمران ان کے سامنے جھکے ہوئے, یورپین حکمران ان کے سامنے جھکے ہوئے. اگر کوئی بڑی طاقت دو چار بنتی ہوئی مثلا انڈیا ہے, چائنا ہے یا رشیا ہے, تو ان کو ایسا انہوں نے اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے کہ چائنا کو لگتا یہ ہے کہ بھائی مداخلت کرنے کی ضرورت ہی نہیں, میں تو خود ہی جو پاور بن رہا ہوں, خامخواہ کیوں مداخلت کروں. اس طرف جو ہے وہ رشیا الجھا ہوا ہے یوکرین کے اندر, اور ادھر انڈیا جو ہے نا اس کا مفاد ہی کچھ اور ہے. وہ تو اس کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو پاکستان پہ خواب دیکھ رہا ہے, پاکستان کو بنائے گا ہندوستان, وہ تو افغانستان کو بنائے گا ہندوستان, وہ تو اس طرح خواب دیکھ رہا ہے. تو بہر طاقت کے توازن کے اعتبار سے ان کے اندازے صحیح تھے, لیکن یہاں پر ان کو ایک بات کا اندازہ نہیں تھا, اور وہ ایمان کی طاقت. وہ جو ایمان کی طاقت ہے نا, وہ ہم اس پہ 100% پر ہیں, اور تم وہاں 1% پر بھی نہیں ہو. مادی میں تم 100 پر ہو, ہم 1 پر ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں ایمان کے اندر ہم 100 پر ہیں, تم 1 پر بھی نہیں ہو. تمہارا بھروسہ ایمان اور اللہ, یہ تو چیزیں ہی نہیں. قرآن, تورات, انجیل سب استعمال کرتے ہو تم تو ہو اسی بات پہ کہ جو طاقت ہمارے پاس ہے, جو دنیاوی تمہارے پاس ہتھیار ہیں, جو دنیاوی ٹیکنالوجی ہے, تم اسی بنیاد پہ جیت جاؤ گے. ہمیں پتہ تھی یہ بات کہ ہم اس میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا, قرآن کی بھی خوبصورت بات یہی تھی, کم من فئتن والی جو بات ہے وہ یہی ہے, کم من فئتن. تم ایمان کی بنیاد پہ جیتو گے, چاہے تمہاری تعداد جتنی ہی کم کیوں نہ ہو. تم نے لڑنا جو ہے نا وہ اپنے وظیفے اور ذمہ داری کی بنیاد پہ. دیکھیں نا, فرعون کی پوری طاقت کے مقابلے میں 2 آدمیوں میں بھی ایک آدمی کے پاؤں میں چپل بھی نہ ہو, اس طرح کی 2 شخصیات پہنچ گئی دربار کے اندر, اور کہا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے پاس آئیں, اب چھوڑ دو تم یہ سارے جو اپنے لوگوں کو غلام بنا رہے ہو, کہ تم نے یہ کہنا چھوڑ دیا نہ ربکم الاعلی, ختم کرو نہ ربکم الاعلی. یہی اللہ نے کہا ہے کہ یہ سب الی فرعون انہ طغی, کہ بھائی تم اترے ہوئے ہو اس وقت بغاوت کے اوپر, طاغوت بنے ہوئے ہو, ہم آئے تمہیں انسان بنانے کے لیے. وہ ہنس پڑا, وہ بھی ہنسا, پورا دربار بھی ہنسا, اور انہوں نے کہا یہ کون ہے جو بھاگ گیا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے, یہ وہاں سے فرار کر گیا تھا, یہ آیا یہاں پہ دوبارہ, خدا نے بھیجا ہے. تو کچھ لوگوں نے بھائی سن تو لو اس کی. فرعون نے تو فوراً پلان کر لیا تھا کہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ مادی طاقت کی بنیادوں پر مقابل میں نہیں آئیں گے. نہ آ سکتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں بھائی نہیں آ سکتے, لیکن ہمیں بات معلوم ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے نا وہ تمہارے پاس نہیں ہے, جس کے اندر سوائے جیت کے کچھ نہیں ہے. چاہے ہم شہادت ہو جائے, چاہے اسیری ہو جائے, چاہے ہم در بدر ہو جائیں, چاہے ملک بدر ہو جائیں, چاہے ہماری اولادیں شہید ہو جائیں, چاہے کچھ بھی ہو, ہم بھی شہید ہو جائیں, لیکن ہم اتفاق سے کہہ ہی رہے ہیں کہ دونوں عہد حسنیین ہے نا. مولا کائنات فرماتے ہیں عہد حسنیین ہے, چاہے ہمیں شہادت ملے یا ہمیں اسیری ملے, چاہے ہمیں کچھ بھی, یعنی ہم جس مرحلے میں داخل ہوں گے اپنی ذمہ داری کو جو ہم نبھا دیتے ہیں, بس ذمہ داری کو نبھانی جو ہے نا وہ اصل بات ہے کہ ہم اللہ کے آگے سرخرو ہیں. تو خدا کا شکر ہے تم نے بڑی پلاننگ کے بعد, بہت عرصے کام کرنے کے بعد یہ سوچا اور سمجھا تھا کہ پوری دنیا کی ہر چیز کے اوپر قابض ہو جاؤ گے, اور کوئی تمہارے مقابلے میں قیام نہیں کرے گا. تم نے لوگوں کو جو ہے نا وہ قرآن کے اندر جتنی عالمی اسلامی تحریکوں کا ذکر تھا, تم نے ان سب کو کہانی بنا دیا, قصے کہانی بنا دیا. وہ کتاب ہدایت رہنے نہیں دی تم نے, لیکن خمینی بت شکن نے, انقلاب اسلامی ایران نے, رہبر معظم کی ذات نے, اور پھر بعد میں بہت سارے الحمدللہ شخصیات اور ادارے اور ملک جنہوں نے یہ احساس دلایا کہ اتنی آسانی سے نہیں. ابھی کچھ لوگ ہیں جو تمہارے مقابلے میں قیام کریں گے, کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ انسانیت کو کیسے جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس کا کھویا ہوا جو انشاءاللہ اللہ چاہتا تھا جو ان کو مقام ملے, وہ کیسے مقام دلانا ہے. یہاں پر خمینی بت شکن کی تحریک شروع ہوتی ہے. اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب تقریباً پوری دنیا پہ تم قابض ہو چکے تھے. لیکن 1948 میں تم نے اسرائیل بنانے کے بعد گریٹر اسرائیل کا پلان تو اسی وقت دے دیا تھا, اسی وقت دیا تھا, لیکن تم نے چلے مزاحمت تھوڑی دربوں کی طرف سے, تم نے اس کو صاف کیا کرنے میں, پہلے اس کو صاف کیا جو مزاحمت تھی عرب دنیا کی طرف سے تمہیں. اس کے بعد پھر جو تمہیں مزاحمت تھی پڑوسی ملکوں کی, عرب ملکوں کے جو پڑوسی تھے ان کو بھی صاف کیا. پھر چند حکمران تمہیں لانے اپنی مرضی کے, تم نے وہ لا کے بٹھائے, اور اس کے بعد تم نے گریٹر اسرائیل کا پلان کر لیا. 79 میں انقلاب آ گیا. تمہارا خواب جو ہے وہ تقریباً عالمی حکومت کا جو خود تمہارے ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے وہ یوں تھا کہ تم 1987 میں اعلان کرو گے, 1987 میں اعلان کرو گے عالمی حکومت کا, کیونکہ تم نے طے کیا تھا 1887 میں, تم نے طے کیا تھا 1887 میں طے کیا تھا. وہی جو بسل کے اندر پروگرام ہوا تھا جس کے اندر تھیوڈور ہرزل نے ان کے سارے ایلڈرز کو جمع کیا تھا, اور اس کے اندر جو اسٹیٹ کے نام سے کتاب جو پہلے لکھی جا چکی تھی, اس کی بنیاد پر تم نے اپنے جشن کا, عالمی حکومت کے جشن کا اعلان کرنا تھا 1987 میں. اب وہ یہ کہ تمہاری جو امیدوں نہیں تھی نا وہ ہو گیا 79 کا انقلاب, یعنی 10 سال پہلے کا انقلاب آ گیا. تمہاری اس انقلاب نے جو ہے نا تمہارے سارے محاسبات الٹے کر دیا, تمہاری ساری پلاننگ خراب کر دی. اس نے انہی فلسطینیوں کو جن کو تم تقریباً صاف کر چکے تھے, یعنی کیا ہے 60 لاکھ فلسطینی اپنے ملک کے باہر رہتا ہے,
ہے کوئی دنیا میں ایسی کوئی مثال؟ 60 لاکھ فلسطینی اپنے ملک کے باہر پڑوسی ملکوں میں رہتا ہے جبری طور جی، نکالا گیا سب کو جی جی اور 60 لاکھ اندر رہتا ہے، یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ کی عوام میں بیچاری، اس زمانے جب تھا اس زمانے میں آدھا ہی آدھا تھا، آدھے اندر آدھے باہر، لیکن چلے تعداد کم تھی، میں آج کی تعداد کی بات کر رہا ہوں، آج کی تعداد کے اعتبار سے 1 کروڑ 20 لاکھ ٹوٹل فلسطینی ہیں، جس میں سے 60 لاکھ اندر رہتا ہے، 60 لاکھ ملک سے باہر رہتا ہے، اس امید پہ کہ میں کبھی نہ کبھی تو واپس آؤں گا، کیونکہ اس نے جہاں جہاں رہتا ہے نا مخیموں میں رہتا ہے، مخیم یعنی خیمے کی جمع، عربی خیمہ بستیاں جو ہے نا، بستیاں، آج تک اپنے گھر کی چابی اس نے اپنے ساتھ اپنے گلے میں ٹانگ رکھی ہے کہ یہ میرے گھر کی چابی ہے، نہ گھر بچا نہ بیچارے کا کھیت بچا نہ اس کی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس چابی کے لیے گھوم رہا ہے، بزرگ عورت مرد بوڑھا، کہ میں کوئی وقت، عربوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دن ضرور جائیں گے، ہمیں رجب طیب اردوغان کہتا ہے ایک دن ضرور جائیں گے، ہمیں سارے کہتے رہتے ہیں، اخوان مسلمین کہتے ہیں ہم ایک دن ضرور جائیں گے، وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ اللہ کہے گا، اگر وہ کاش اس وقت سے کہتے نا اللہ چاہتا ہے کہ ہم واپس جائیں گے تو یہ کام حل ہو چکا ہوتا، لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرنے لگے تھے، یاسر عرفات جیسے لوگوں نے اور محمود عباس جیسے لوگوں نے، ان سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ان کو خواب عجیب عجیب سے دکھا دیے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ نکل گیا تھا، یہ اللہ تو ابھی واپس آیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ تو اب واپس آیا جب یہ جہاد شروع ہوا 94 ورنہ یہ بھی ڈیپینڈ کیے بیٹھے تھے، بھروسہ کیے بیٹھے تھے بڑی طاقتوں کے اوپر۔ اب جب الحمدللہ رب العالمین انقلاب آیا، انقلاب کے بعد جب جیسے ہی امام خمینی کی قیادت نے احساس دلایا، اور پھر جب تمہارے گریٹر اسرائیل کا پول کھولنا شروع کیا، پھر مسلمانوں کو ایک اعتماد دیا، پھر اللہ کو واپس لے کر آئے، یہ اللہ واپس آیا ہے خمینی بتشکنی ذریعے سے، دوبارہ قرآن واپس آیا ہے اس زمین کے اوپر، پھر ہم نے کہا کہ لو بھائی ہمارا تو بنیادی فریضہ یہی تھا کہ ہم نے جب مستضعفین کو، اللہ کا وعدہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ، تو اللہ کا وعدہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان الارض للہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے جب قرآن کی آیات کو دوبارہ امپلیمنٹ ہوتے دیکھا اور حقیقت کو سمجھ میں آیا تو پتہ چلا بھائی اللہ نے تو بڑی بھاری ذمہ داری رکھی ہوئی ہے، تمام مسلمانوں کو قیام کر کے تمام انسانیت کو نجات دلانی ہے ان لوگوں سے کہ جو پوری دنیا کے تمام وسائل کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور قبضہ اگر کر لیا کامیاب ہو گئے تو یہ انسانیت کا قتل عام کر دیں گے، کہیں گے صاف کرو ان لوگوں کو، جیسے جھاڑیاں ہٹاتے ہیں نا کہ بھائی درختوں کی پرورش نہیں ہو رہی جھاڑیاں ہٹاؤ، یہ اس طرح سے کہیں گے بھائی چند لوگوں کو رہنے کا حق ہے، باقی سب جھاڑیاں ہیں، گھاس پھوس ہے۔ یہ جو آپ آسانی سے دیکھتے ہیں نا کہ ایسی جگہ پہ فائر کر دیا انہوں نے کہ 160 لوگ شہید ہو گئے، یا انہوں نے جہاں غزہ کے 70,000 لوگ، بھائی یہ انسان نہیں سمجھتے جو مار رہے ہوتے ہیں، یہ انہیں گھاس پھوس سے بھی کم اہمیت دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں جانور نہیں، جانوروں کو تو حقوق کی بات کرتے ہیں، کتے کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بلی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کی نگاہ میں فلسطینی نہیں، ہر وہ جو ان کے مقابلے میں آ جائے، یہ الگ بات ہے مقابلے میں نہ بھی آئے تب بھی ہے، آگے جا کے اسی طرح کاٹیں گے جیسے کسی گھاس پھوس کو کاٹتے ہیں۔ سوشل میڈیا ان کے اسرائیلی فوجیوں کی ویڈیو سے بھری پڑی کیا کوئی کرتی ہے، کھیلتے ہوئے بچوں کو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور سر پہ مارتے نہیں، تم پاؤں مارو میں سینے مارتا ہوں، فنا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو یہ بھائی اتنے ہی وحشی لوگ ہیں۔ ابھی جو یہ ایبسنس فائل کھل گئی ہیں اس کے اندر بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایک طرف خواتین کے حقوق، دنیا بے وقوف بنتی رہتی ہے، خواتین کے حقوق، کل دن گزرا نا خواتین کے حقوق والا دن گزرا، یا وومن ڈے تھا، آج بے وقوف بناتے دنیا کا وومن ڈے تھا، وومن ڈے تم وومن کے تم کیا تمہیں پتہ وومن کیا ہوتی ہے؟ یہ جو بچیاں 160 شہید ہوئی یہ وومن نہیں تھی، سب بچیاں نہیں، بڑا نہیں ہوتا ان سب کو، تو یہ آ رہی ہیں انسانیت سے، ادیان تو کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ، یا انبیاء کی تاریخ غلط بات کر رہے ہیں آپ میں کہہ رہا ہوں انسانیت سے فارغ ہیں یہ لوگ، اگر انہیں موقع مل جائے۔ یہ لباس پہن کے صاف ستھرا اچھا خوشبو لگا کے اپنے اندر سے بدبو کو مٹاتے ہیں، ورنہ ان کے اندر کی غلاظتوں میں اتنی بدبو ہے، یہ عطر مشہور اس لیے ان کے ہیں کہ ان کی جسم سے بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ بڑے انگریز بڑا اچھا عطر بناتا ہے، بھائی وہ اس لیے بناتا ہے کہ اگر آپ قریب بیٹھ گئے نا اس کے بغیر عطر کے تو آپ بیٹھ نہیں پائیں گے اس کے پاس، یہ عطر لگا کے آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آگے لباس صاف پہن کے آپ کے کھڑے تو ورنہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا ناممکنات میں سے رہے گا۔ اب اس طرح کے وحشی لوگوں کے پاس اگر آپ دنیا دے دیں گے تو بھائی کیا کریں گے اس دنیا کا؟ ہم نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے نا اس کے پاس آئے گی کہ جس کو چنا ہے اللہ نے، وہ چنے ہوئے کو معصوم کہتے ہیں، یہ اللہ نے چنا ہے، وہ پھر نائب امام کی ذمہ داری آگے جب پردہ غیبت میں چلے گئے۔ پھر خمینی بتشکن نے اپنے علاقے میں اپنے وقت میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا، انہوں نے پھر انسانیت کو شعور دے دیا، انسانیت کا شعور جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں انقلاب کو صادر نہیں ہونے دیں گے، اللہ کے بن کے انقلاب کوئی موبائل تو ہے نہیں کہ اس کو صادرات پہ روک دو گے، بھائی اس کو ایکسپورٹ مت کرو امپورٹ مت کرو، یہ خوشبو ہے، یہ پھیل گئی یہاں پر۔ اب سب کی سمجھ میں آ گیا بھائی، یہاں پہ سب کی سمجھ میں آ گیا کہ خمینی بتشکن کیا چاہ رہے تھے، اگر معظم کیا چاہ رہے تھے، یہ جو شہید ہونے ہماری جنگ تھی، عراق کے اندر کوششیں کرے یا افغانستان میں کوششیں کرے یا جا کے لیبیا میں کوششیں کرے یا یمن میں کوششیں کرے، تو آپ سچ بتائیں کہ کیا یہ ہماری جنگ تھی، انقلاب کی جنگ تھی، شیعوں کی جنگ تھی، اسلام کی جنگ تھی، انقلاب کی جنگ تھی؟ نہیں تھی، یہ جنگ جو ہے وہ اصل میں انسانیت کی جنگ تھی۔
ہمیں بات محسوس ہو رہی تھی کہ یہ لوگ غالب آ گئے جن کو آپ ISIS کہتے ہیں, یعنی آپ جن کو داعش کہتے ہیں, تو یہ تو 3 دن سے ایک بچہ جو ہے وہ گرل پہ باندھ کے چلے گیا, یہ ساری فیملی کو مار کے اس کو باندھ دیا. 3 دن تک وہ بندہ رہا سردیوں میں, 3 دن تک شام کی دمشق سے متصل ایک علاقہ ہے وہاں پہ, یعنی جناب زینب کے حرم کے قریب. 3 دن تک ایک بچہ جو ہے نا, اس کی عمر زیادہ 3.5 سال تھی, 3.5 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ 3 دن تک سردیوں میں بندہ رہا. اس کی ویڈیوز آئی ہیں, پنجروں میں ڈال کے لوگوں کو تیزاب میں یوں ہو دیا, آگ لگا دی, یعنی کیا کرتے رہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقابلہ ہے نا وہ جانوروں سے, بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. قرآن نے کہا ہے جانوروں سے بدتر لوگوں سے. لیکن انشاءاللہ انسانیت کے پیغام ہے جو خمینی کا پیغام ہے, یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی طاقت نہیں روک سکتی اس کو. آج دیکھ نہیں لیا آپ نے, آپ سمجھتے ہیں امریکہ نے ابھی تک اپنی سب سے پوری بھرپور طاقت کا استعمال نہیں کیا ہوگا؟ آپ سے کس نے کہا ہے سر وہ اپنی بھرپور طاقت کا استعمال تھا جو ابراہیم لنکن کو لے کر آیا. وہ ابراہیم لنکن جو ہے نا, جب وہ کسی زمانے میں پہلے 30 سال پہلے کبھی آیا کرتا تھا تو جس پانی سے گزرتا تھا وہاں بہت جس کی زمینیں لگتی تھیں نا وہ حکومتیں گر جاتی, سب حکومتیں گر جایا کرتی تھیں. مشہور تھا بارڈرز ان کے لیے. ابھی 5واں بیڑا کھڑا کر رکھا تھا انہوں نے جو بحرین کو کنٹرول کیا ہوا ہے. بحرین کی 90% عوام اپنے حکمرانوں کے مخالف ہے, طاقت رکھتی ہے, امریکنز کے ذریعے سے کنٹرول کر رہے ہیں ان کو. یعنی ایک بیڑا پورے ملک کو کنٹرول کر رہا ہے, جس کو آپ بحرین کہتے ہیں. تو یہ اسی لیے انہوں نے بٹھائے تھے کہ یار کہیں سعودی عربیہ کی عوام قیام نہ کرے, اس لیے امریکہ نہ آئے. قطر کی عوام کہیں اپنے حکمران کے خلاف قیام نہ کرے, کویت کی عوام اپنے حکمران کے خلاف قیام نہ کرے, عرب امارات کی عوام اپنے حکومت کا قیام نہ کرے. ان کا یہ مسئلہ ہے. یہ نہیں وہ یہ بچانے کے لیے آئے ہوئے تھے کسی ملک سے, کسی ملک سے خطرہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا وہاں پہ ابھی یہ جب ایشوز ہو رہے تھے نا, تو ظاہری بات ہے ایران نے جب ریٹیلیگیٹ کیا تو جہاں پہ جتنی بیسز امریکن تھی نا وہاں پہ میزائل اور ڈرونز لگ, تو کہیں پہ بھی عوام ویڈیوز بنا رہی ہے, عوام باقاعدہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے. کہیں آپ کو لگا گالیاں دے رہے ہوں ایران, عوام خوشی کا اظہار, کویت میں, قطر میں, ابھی تو ویڈیو آئی نہیں ہے, یہ سینسرشپ جب یہ ختم ہوگی نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. فلسطین کے اندر جو لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں بھائی, کامنٹری کر رہے ہیں, اور یہ جہاز آ رہا ہے, اور یہ میزائل آ رہا ہے, اور یہ ڈرون جا رہا ہے, اور نہیں روک سکا, اور زبردست لگ گیا. یعنی عربی کے اندر آپ سنتے جملے, لوگوں کے دل کی آواز ہے واقعی کہ اس خطے کے اندر سے یہ کیونکہ جو لوگوں کے حقوق پامال ہوئے نا, انسان کے استحصال ہوا ہے, استضعاف جو مستضعف رکھا گیا ہے, اس کے بعد بھائی لوگ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں. لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے رہتے ہیں. لوگ بیچارے جو ہیں وہ کس طرح یہ پیٹرول دیتے ہیں, گھر میں کھانا لے کے آتے ہیں, ایک وقت کا کھانا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. یہ خود ایک چیلنج بن گیا اور آنے والی دنیا سے زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے, زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. اگر انحصار ہو گیا دنیا کی, وہ جو اللہ نے برابر کی تقسیم کی ہوئی تھی, جیسے آکسیجن آپ کے لیے, جیسے پانی آپ کے لیے, ایسے ہی پیٹرول بھی تھا, ایسے ہی گیس بھی ہے. ہر چیز اللہ نے, جیسے گیس اور ہر چیز, یہ تو پیسہ انہوں نے جو قبضہ کیا تو قیمتیں لگانا شروع کر دیں. ورنہ یہ چاندی ہو یعنی سونا ہو, یعنی جتنی بھی چیزیں تھیں نا, یہ اللہ نے وافر مقدار میں رکھی ہیں. اب دیکھیں اللہ نے کائنات بنائی ہے تو چیزوں کی تقسیم بھی منصفانہ کی ہوئی ہے, عادلانہ کی ہوئی ہے, بہت زبردست. یعنی نہ چاولوں کا بحران آنا ہے, نہ گندم کا بحران آنا ہے, نہ گنے کا بحران آنا ہے, نہ دالوں کا بحران آنا ہے, نہ پھلوں کا بحران آنا ہے, آنے ہی نہیں ہے. مگر جب یہ آہستہ آہستہ زمینیں کاٹ کے ختم کر کے ان پہ کارخانے لگائے چلے جائیں گے, اپنے لیے کارخانے لگائیں گے, پھر انسان کو لگژری بنائیں گے, اس کو کہیں گے بغیر گاڑی کے, اور اگر تم بہت زیادہ پیسے رکھتے ہو 2 گاڑیاں لو, 3 گاڑی, چھوڑو گاڑی کو, ہیلی کاپٹر کیوں نہیں لیتے؟ گھر ایسا بنا جو ہیلی کاپٹر کا بھی اترنے کی جگہ ہونی چاہیے. یہ سب جو انسان کو یہاں لے کے جا رہے ہیں, اس بنیاد پر غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے. اور نہ اللہ کی طرف سے اس انسانیت کے لیے جو کچھ اس دنیا میں رکھا گیا ہے وہ منصفانہ بنیاد پہ تقسیم ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پر کوئی فقیر ہوتا, یہاں پہ کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہوتا, یہاں کوئی مریض ہوتا, نہ کوئی مریض ہوتا, نہ فقیر ہوتا, نہ تعلیم, ہر چیز برابری تقسیم ہوتی. لیکن ابھی چونکہ دنیا کو انہوں نے طبقاتی نظام کے اندر وجود میں لا رہے ہیں, آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو احساس دلاتے تم کوئی حکومت کرنے کے لیے پیدا ہو, یہ پیدا ہی فقیر ہوا ہے, غریب ہے, ہاتھ پھیلانے کے لیے ہوا. جب آپ اس کے خلاف قیام کریں گے تو سب سے زیادہ برا آپ کے زمانے کے فرعون کو لگے گا. جب آپ اس کے خلاف قیام کریں گے آپ کو سب سے زیادہ برا جو ہے وہ اس زمانے کے نمرود کو لگے گا. تو آپ ٹکرائیں, پھر آپ انبیاء کا کام ہے, آپ انبیاء کے وارث ہیں, ٹکرانا پڑے گا آپ کو, اور ہم ٹکرائیں انشاءاللہ. بالکل. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو تقریباً آج 9واں دن ہے جب ہم ابھی بات کر رہے ہیں, تو ادھر سے ایران کی طرف سے بھی سپاہ اور ارتش کے لوگ یا خود ان کے جو سیکورٹی کونسل ہے ان کے جو ترجمان ہیں وہ باتیں کرتے آ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو, یعنی مزید یہ جنگ آگے چلے گی. خود وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی آیا کہ یہ جنگ جو ہے نا وہ مزید 3 سے 4 ہفتے چلے گی. جبکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً یورپ کے اندر 40% سے زیادہ گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں, اور اس کا ایک جھٹکا جو ہے وہ ہم پاکستان میں محسوس کریں. ایک رات کے اندر 55 روپے لیٹر جو ہے وہ پیٹرول بڑھا دی ہے, بم گرا ہم پہ بھی, پیٹرول بم گرا ہے ہمارے اوپر بھی. تو یعنی کیا واقعی یہ خطہ جو ہے وہ
اتنی لمبی اس جنگ کو سسٹین کر پائے گا, برداشت کر پائے گا, ایبزارب کر پائے انہوں نے جو اپنے طور پر میں نے کہا کہ جو اپنے طور پر انہوں نے سوچ رکھا تھا وہ 2 سے 3 دن تھا, اور وہ 2 سے 3 دن بھی یعنی وہ ہوائی اوپر سے آتے آسمانوں سے یا سمندروں سے آتے, اور ہماری زمین ہوتی بس ایران برادر ہو جاتا, کام ختم ہو جاتا. لیکن ہوا یہ کہ رہبر معظم شہادت سے پہلے کہہ چکے تھے کہ اب یہ کسی شہر یا ملک کی جنگ نہیں رہے گی, منطقے کی. منطقے اور خطے کی جنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بات یہ سمجھے اس بات کو. تیاری جو آپ نے ایک بات کہی تھی شروع مقدمات جب آپ باندھ رہے تھے اس گفتگو کا, مقدماتی بات کر رہے تھے, اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ رہبر یا ایران نے اس کی تیاری جو 40 سال تک کی ہوئی ہے, 40-50 سال سے تیاری. انہوں نے پتا تھا کہ ایک وقت یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکٹلی ٹکرانا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ لیٹ سمجھ میں آیا نتنیاہو کہ اب ان کے ڈائریکشن آپ نے پہلے دن سے سیٹ کو بلانا کے الٹیمیٹ ہم اسی پر چلے جا رہے تھے, تسلسل سے جا رہے تھے. اگر ہم نے 40 سال تیاری کی ہے تو 40 سال کی تیاری ہم نے کوئی 2 دن میں تھوڑی دکھا دینی ہے, آپ کو 4 دن میں تھوڑی دکھا دینی, 10 دن میں تھوڑی دکھا دینی ہے. ابھی تو آہستہ آہستہ ایران تو بھی کہتا ہے پرانا اسٹاک, بار بار لفظ استعمال کرتا ہے پرانا اسٹاک, ابھی تو نئے اسٹاک کی بات چل رہی ہے. بار بار ہی کہتا ہے کہ ابھی تو رک جاؤ, 200 کلومیٹر, 400 کلومیٹر, 600 کلومیٹر, 1000 کلومیٹر, صبر کرو. تم انہوں نے ابراہیم کہاں چھپایا, 1000 کلومیٹر لو, اچھا لے جاؤ, 2000 کلومیٹر لے کے جاؤ. بات یہ ہے کہ جب انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم, اور یہ بہرحال میرا خیال ہے کہ کسی بھی جنگ کی شاندار اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ دشمن کو کبھی بھی نہ پتہ چلے کہ آپ کا آخری کارڈ کیا ہے. جو آپ آخری کارڈ نہیں دکھا رہے, الحمدللہ ایران تو شروع کی کارڈ بھی نہیں دکھا رہا, چلے آخری کارڈ بس جو تمہیں معلوم ہے نا, جو 12 روزہ جنگ میں استعمال ہو گیا تھا, جو ابھی تھوڑا استعمال ہو گیا, تمہیں یہی معلوم ہے, تمہیں نہیں معلوم کہ ابھی ایران کے پاس کیا کچھ ہے اور کیسے کیسے آ رہا ہے. تو جنگ یعنی جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ان کی خواہش ہے. یعنی بار بار ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اب چونکہ ایران میں ہم نے سب چیزیں ختم کر دی ہیں, اب وہاں کے لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں مسلسل جنگ بند کرو, اب ہم سوچتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں. ایران نے کہا ہے واضح طور پہ کہ جنگ اب ہماری مرضی سے بند ہوگی, اور سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں خلیجی ممالک, خلیجی فارس کے ممالک جو ہیں ان سے نکلنا ہوگا. ابھی ہم نہیں کہہ رہے مڈل ایسٹ, جس کو ہم کہتے ہیں مغربی ایشیا اور آپ کہتے ہیں مڈل ایسٹ, ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے. وہ پہلا مرحلہ وہ نہیں ہے, پہلا مرحلہ یہی ہے کہ جو 6-7-8 ملک بنتے ہیں خلیج فارس کے, بالکل ہاں ہمیں اس سے پہلے امریکن صاف چاہیے. یہ بالکل علاقہ امنیت کے ساتھ چاہیے. یہاں پہ ہمیں کوئی نہیں, یہاں سے جہاز نہیں اڑے گا, یہ استعمال نہیں ہوگا کبھی بھی, تمہاری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اور آج سے سب تمہیں احساس دلا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو پیٹرول ہے, تمہارے پاس جو گیس ہے, جو اس خطے سے نکلتا ہے, دنیا کی 20% چیزیں اگر انرجی یہاں سے نکل رہی ہے تو بھائی اچھی تو انرجی کے موضوع پر ہے. ہر چیز آپ محسوس کریں گے, زیادہ تر چیزیں یہاں آتی اور جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ علاقہ جب اگر انشاءاللہ جنگ کے بعد پاک ہو جاتا ہے ان نجس وجود سے جو اسلامی دنیا کے اوپر ہے, سعودی عربیہ ایک پاک زمین ہے, بارہ سعودی عرب نہ کہیے حجاز, سرزمین حجاز جہاں مکہ اور مدینہ. انگریز کیا کر رہے ہیں وہاں پہ امریکن کیا کر رہے ہیں. بات یہ کہ نجس وجود وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, یہودی کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, صحیح نا. یہ اصل بات جب یہ پاک ہو جائے گا جو ایران کہہ رہا ہے, تو پھر اس سے تم فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ کہ بھائی اس علاقے کی انرجی بھی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند, ہمارے لیے, تو پھر ہاں دیں گے دنیا کو, منصفانہ بنیادوں پہ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے جتنے تم قیمت لگاؤ, یعنی چیز ہماری قیمت تم لگا دو, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. پیٹرو ڈالر. تو بات یہ ہے کہ تمہارے یہاں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ طاقت کا توازن, انرجی کا, دولت کا, ہر چیز کا, وہ اس طرح سے ہوگا کہ تم اپنے ہی مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا شروع کرو. یہ وہ ہماری اگلی خواہش ہے. یعنی پہلے مرحلے میں اس علاقے سے نکلنا ہوگا امریکہ کو, دوسرے مرحلے میں یہاں کی طاقت جو بھی مدنی ہے, فلاں ہے, آئل ہے, پیٹرول ہے, گیس ہے, وہ یہیں پر خرچ ہو. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ تمہیں مغربی ایشیا سے نکلنا ہوگا. یہ تیسرا مرحلہ ہے جس کو تم مڈل ایسٹ کہتے ہو, مغربی ایشیا. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جتنے ممالک پر ابھی تک اسرائیل قبضہ کر چکا سب چھوڑنے پڑیں گے تمہیں. وہاں کے عوام قیام کرے گی, چاہے وہ شام ہو, چاہے وہ اردن کا ایک ٹکڑا تم نے لیا ہوا ہے, چاہے وہ مصر کا تم نے ایک حصہ لیا ہوا ہے, چاہے تم نے شام کا ایک حصہ لیا ہوا ہے, وہ سارا تمہیں خالی کرنا پڑے گا. اور یہ جو تم ڈریمز ہے نا تمہارے کہ صومالیہ پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا, یمن کے باب المندب کو تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا, ادھر جو ہے وہ پتہ نہیں امریکہ کے کسی یورپ کے کسی علاقے کے اندر تم قبضہ کر لو گے, یہ سارے ڈریمز جو ہیں سارے خوابیر آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ جنگ جو ایک طولانی جنگ ہے, اس کا کوئی امکان رکنے کا نہیں ہے. سیز فائر کا مجھے کوئی امکان نہیں لگ رہا, قریب میں کوئی امکان نہیں لگ رہا, کیونکہ ابھی تو ہم نے آہستہ آہستہ چیزوں کو دکھانا شروع کیا. تو امید ہے کہ کافی طولانی جنگ انشاءاللہ. آخری سوال ہے میرا, آپ ایک عرصہ تک یہاں پہ رہے بھی ہیں ایران کے اندر بھی, اور پھر آپ نے اس علاقے کو بڑی اچھی طریقے سے اسٹڈی بھی کیا. ابھی دیکھتے ہیں نا خبروں میں, مختلف خبروں میں جاتی ہے نا, تہران کے اندر یا اصفہان کے اندر یا شیراز کے اندر دھماکہ ہوتا ہے, وہ دھوئیں کے بادل نظر آتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بالآخر ایرانی ایک ایسی قوم ہے جو 8 سال لگاتار جنگ میں رہے, اور وہ جنگ تھی جب یہ انقلاب بالکل اپنے اوائل میں تھا, اور آج تو وہ 40 سال کی تیاری کے بعد اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو ایرانی سوسائٹی کے جو اندر کی صورتحال ہے وہ کس حد تک اس جنگ کے اثرات جو ان کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی دوسرے لفظ میں آپ کے قربانی کا جذبہ کہہ لیں آپ, ایثار, فداکاری, وہ کس حد تک
کر سکتے دیکھیں ہیں؟ نیشنلسٹ قوم ہے, ہم سب اس کا کبھی کبھی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں, یا ایران بڑا نیشنلسٹ ہے, ایران بڑا, تو ایک بات ذہن میں رکھیے نیشنلسٹ ہیں پکے نیشنلسٹ ہیں. دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 5000 سالہ تاریخ رکھتے ہیں اپنی. تیسری بات خیال رکھیے گا الیگزینڈر جیسا, جس کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی اس علاقے کو فتح نہیں کر پایا تھا, ذہن میں رکھیے گا. چوتھا یہ کہ ابھی جب بھی ساری فوجیں آئیں نا, اس نے اس علاقے کو بفر زون بنایا ہے. یعنی جب عالمی جنگیں چل رہی تھیں اور ایک طرف جرمنس کے ساتھ یہ سارے یورپینس تھے اور رشینس ادھر تھے اور جرمن اس طرف تھے, تو اس زمانے میں رشیا اور جرمنی کا یہ بفر زون رہا ہے. یعنی کبھی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی پورا قابض ہو جائے. ہاں ساحلی علاقوں پر برطانیہ آ گیا تھا, لیکن وہ بھی آیت اللہ بوشہری کی کوششوں سے اس نے بھی وہ چھوڑ دیا تھا. یعنی جنگل میں ہم رشیا سے لڑ رہے تھے اور ہمارے جو جنگلی تھے مرزا کوچے خان جنگلی, ان کے ذریعے ہم یہاں پہ لڑ رہے تھے. تو آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ کی تاریخ ہے. پھر ہم نے اس پیٹرول کو باہر نہیں جانے دیا, اس کو قومیایا. یعنی اس زمانے میں جب پوری دنیا پیٹرول آپ کو دے رہی تھی, اس زمانے میں تحریک اٹھتی اور ہم اس کو نیشنلائز کر لیتے ہیں پیٹرول کو. یہ ایک طرف آگے قوم پرست ہیں, دوسری طرف آگے کہ بہت ہی پرانے لوگ ہیں, تیسری طرف آگے کہ ہمیشہ بفر زون بنا کر بڑی طاقت قبضہ نہیں کر سکی. ہاں تم نے یہاں پر ایک تعاون پھیلایا, تم نے یہاں پر ایک قحط وجود میں لائے, قحط کے اندر لاکھوں لوگ چلے گئے, لیکن یہ سب تم اپنی طاقت کو لا کے نہیں کر پائے. یہ سب تم جو ہے نا وہ اس وقت جب ہمیں کمزور کیا تم نے. اب جب انقلاب آ گیا تو انقلاب نے ان تمام چیزوں سے استفادہ کیا. انقلاب نے اس قوم پرستی سے استفادہ کیا, تمہاری 5000 سالہ تاریخ سے استفادہ کیا, اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز شامل ہو گئی, وہ یہ کہ تم ایک وقت میں شیعہ بھی ہو گئے تھے, اور وہ شیعت میں کربلا بھی شامل ہو گئے. جب یہ تمام عناصر کو خوبصورت انداز میں خمینی بت چکا نے استعمال کیا نا, تو وہ وجود میں آیا ایران, وہ وجود میں آیا انقلاب اسلامی ایران. اب وہاں کے کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جو آ جاتے تھے روڈ کے اوپر, لاکھوں نہیں ہوتے تھے بھائی, ہزاروں, اور اب تو سینکڑوں میں بھی نہیں ہے, کہ جو آ جاتے تھے اور ڈانس گانا کرتے تھے اور پردہ اتار دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بس اب شرابیں پئیں گے, فلاں کریں گے. تو اس طرح کے عیاش لوگ یہ تو ہر جگہ پر موجود ہے. ایران کے اندر بھی مشہور ہے کہ یا فرشتہ ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے, وہاں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. پاکستان جو ہے نا وہ بیچ کی چیزوں کو مکمل, یعنی کبھی یہ انسان ہو جاتا ہے بہترین اور کبھی ایک دم شیطان ہو جاتا ہے. وہاں پہ نہیں ہوتا, وہاں پہ یا فرشتہ ہوتا ہے یا جو ہے وہ حیوان ہوتا ہے, یعنی شیطان ہوتا ہے. وہاں بیچ کی چیزیں نہیں پائی جاتی. یہ ملک ہمارا بیچ والا ہے. یہی لوگ اچھے لوگ ہیں ایک دم انسان ہو جاتے ہیں, یہی اچھے لوگ جو ہے نا ایک دم حیوان ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں بیچ والے زیادہ پائے جاتے ہیں, شیطان ہو جاتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو چند لوگ تھے, انہوں نے بھی, ان میں سے بہت سارے لوگوں نے جب دیکھا نا کہ وہ جس پر یہ پروپیگنڈا تھا علی خامنہئی کے اوپر کہ شاید وہ اپنی اولادوں کو نواز رہا ہے, وہ یہاں کی دولت اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے, منتقل کر رہے ہیں, ہاں ادھر تو منتقل کر رہا ہے, یا اپنے آپ کو بنکرز میں رکھتا ہے اور اپنی اولاد, اپنے فوجیوں اس کو مروا رہا ہے, ایرانیوں کو مروا رہا ہے. پروپیگنڈا بہت تھا. تو جب انہوں نے, اور تو دوسری طرف جو لیڈر بن کے آنے والے ہیں شاہ صاحب کی اولاد, وہ امریکہ سے کہ مارو ایران کو, وہ کہیں کہ تباہ کر دو ایران کو, وہ حیران ہوتے تھے کہ یعنی وہ جو آئیں گے بادشاہ بن کے, وہ پوری دنیا سے پہلے ایران کو تباہ کروا رہے ہیں. اور جو بیچارہ ایران کا دفاع کر رہا ہے, اس نے اپنی اولادیں دے دی, اپنے جنرلز دے دیے, اپنی بہو دے دی, اپنے بیٹے دے دیے. اگر مجتبہ تعین ہو جاتا ہے کہ مجتبہ خامنہئی صاحب جو ملک کے ولی فقیہ ہیں, تو کیا وہ, یعنی کیا وہ محفوظ مقام پر ہوں گے؟ کیا مطلب, کیا ان کے لیے کوئی یعنی آئرن ڈوم آ جائے گا؟ کیا ان کے لیے کوئی حفاظتی, بھائی وہ یعنی شہادت کے لیے پیش کرنا ہے اپنے آپ کو, ولی فقیہ کہلوانے زمانے میں شہادت ہے. تو بات یہ ہے کہ جب عوام پر یہ بات کھلی نا کہ یہ لوگ عجیب سے لوگ ہیں, ہم ہمیشہ پروپیگنڈے میں رہے کہ شاید یہ اپنے آپ کو بچا کے ہمیں مرواتے ہیں. آج الحمدللہ رب العالمین جب وہ حقائق پتہ چلنا شروع ہو گئے, تو بہت بڑے پیمانے پر اس جبہے سے یا اس فرنٹ سے بہت سارے لوگ جو وہ ہماری طرف ویڈیوز اس طرف شفٹ ہو گئے, اور اب معذرت بھی کر رہے ہیں. اور رہبر معظم نے خوبصورت بات بے حجاب خواتین کے بارے میں کہی بھی تھی نا کہ جی بالکل, اگر ایک نقص ظاہراً ان میں ہے تو ایک نقص ہم میں بھی ہے, لیکن نظر آتا ہے, میرا نظر نہیں آتا. یہ بہت بڑی بات ہے. رہبر اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے ایرانیوں کو جمع کر رہے تھے. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں, اس میں بہت بڑے پیمانے پر اس طرف کے لوگ اس طرف آئے ہیں, اور یہ انقلاب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوا ہے. یعنی اس خون کی بنیاد پر یہ پہلے سے کہیں زیادہ انشاءاللہ مضبوط ہے. بہت شکریہ آقا. ناظرین, وقت تمام ہوا. بہت ساری باتیں ابھی بھی کی جا سکتی تھیں اور کی جانی چاہیے تھیں, لیکن وقت کا تقاضا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں اور کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.